کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے۔ کرم کو کیا سمجھتے ہو؟ کرم کو، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ ہاں جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، اور جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے، اس پہ حق کا پیار ہو جائے، او بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، اور عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، تنا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر خدائے من، تنا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر نہ خدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ سنت ایک بات سنیے، کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو،
اندھیرا ہو گیا تھا، گھر جانا تھا، تو حضور نے ایک لاٹھی پر چھوا نہ تو روشن ہو گئی، اور دو صحابہ کرام جانے لگے، راستے میں ایک کا گھر آ گیا، تو جس کا گھر پہلے آ گیا وہ تو آ گیا، اب جس کا بعد میں تھا اس نے لاٹھی کے اوپر ایک دوسری اپنی لاٹھی لگائی تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ یہ تھا حضور کے صحابیوں کا عقیدہ۔ اور جنگ کے اندر بھی ہوا تھا، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، تاکہ عرض کی حضور تو آپ نے ایک لکڑی دی تو وہ بھی تلوار بن گئی، تھی لکڑی لیکن کام تلوار کا۔ وہ گراں سنگی قدر مس، یہ ارزانی جود، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ وہ گراں سنگی قدر مس، یہ ارزانی جود، نوعیہ بدلا کیے سنگو لعالی ہاتھ میں، حضور ہاتھ لگا دیتے نو بدل جاتا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ جس نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھا ہے نا شفاعت والا، وہ تو سمجھے گا اس شعر کو۔ یہ شعر سمجھنے کے لیے اس رسالے کو ضرور پڑھیں، پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ بات حضور مفتی اعظم نے کی کیا، کیا بات کر کے حضور مفتی اعظم نے۔ سنو احادیث کریمہ کی روشنی میں، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں، کتنے اور کیسے پر زور ہے۔ میں یہاں حدیث سنانے بیٹھوں گا، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ عوام میں نہیں سنائی جاتی، کئی لوگ جری نہ ہو جائیں، ورنہ میرے محبوب کی شفاعت۔ اللہ اکبر۔ گناہ کیسے گی اور کتنے گی ہیں، پر رحمت عالم شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن یہ بات ضرور سوچ میں رکھنا، یہ ضرور بات ذہن میں رکھنا کہ شفاعت مومنوں کے لیے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو یہ گناہ کی جو زیادتی ہے اور جو بندہ نڈر ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو یہ خوف ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہی نہ ہو۔ جو خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا تو شفاعت نہیں ہے، پھر شفاعت ہے مومنوں کے لیے۔ اور چاہتے ہو کہ ایمان محفوظ رہے تو اس کا طریقہ قرآن نے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کیا اے ایمان والو، ایمان تو دیا تمہیں، اب تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ۔ تو تقوی اختیار کر کے سچوں کے ساتھ جب ہو جاؤ گے نا تو پھر ایمان محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سچا اللہ کا ولی ہوتا ہے، جھوٹے کو ولایت نہیں ملتی، نہ غیر عالم کو ولایت ملتی ہے۔ اگر کسی کو ولایت دینی بھی ہو تو پہلے علم دیا جاتا ہے، پھر جا کر اس کو ولایت دی جاتی ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت دی ہے، وہ تصرف فرماتے ہیں۔ ایک چور آ گیا تھا غوث پاک کے پاس گھر میں چوری کرنے کے لیے، اب آیا تھا غوث پاک کے پاس اور کہا کہ آیا تو لے جا، اور میرے پاس جو ہے وہ دوں گا۔ اور میرے غوث پاک نے ایک نظر کی نا، ایک نظر، یہ نظر بڑے پیر کی، یہ نظر بڑے پیر کی، اس ایک نظر نے وہ کام کیا کہ اس ایک نظر نے اس چور کو تائب کر دیا۔ وہ تائب بھی ہو گیا، اس ہاتھ میں علم بھی ملا، معرفت بھی ملی، سارے لطائف روشن ہوئے، اور ایک ہی نگاہ نے اسے ابدالوں میں سے کر دیا۔ یہ تو حضور کے شہزادوں کا کمال ہے۔ میرے آقا کی شان اس سے کئی گنا ہم تو کر ہی سکتے، شمار ہی کر سکتے، حضور کی شان کا بیان کر ہی سکتے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ جو بات جو شعر نے پڑھا تھا نا، اس میں اس بات کو ضرور سمجھیے گا کہ ہمیں ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گناہوں کا بازار گرم ہے، نمازوں کی چھٹیاں ہیں اور فرائض و واجبات سے غفلت برت رہے ہیں، اور نعت خوانی ہو رہی ہے اور نعت خوانی کے ساتھ حضور کی نعرے لگ رہے ہیں محبت کے، اور اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے۔ ایسا نہیں، گندم بو گے تو گندم ہی ملے گا، باجرہ بو گے تو باجرہ۔ ایسا نہیں کہ باجرہ بو کے گندم کی آ سکا، ایسا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک قصیدے میں اس کی شرح بیان کرتے ہوئے
یہ بیان کیا ہے کہ تریاک اگر موجود ہو، کسی کے پاس تریاک موجود ہو، اس کے باوجود وہ کبھی بھی اژدہے کے منہ میں اپنا سر نہیں دے گا اور نہ تلوار پر اپنا پاؤں مارے گا. بھئی علاج ہے، تریاک موجود ہے، اس کے باوجود بندہ کرتا ہے نہیں کرتا. جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، تو اس میں امتحان بڑھ گیا اور بڑھ گیا کہ اب ہمیں اور شرم آنی چاہیے کہ ایسے کریمہ کا کو ہم نمک حرام کمینے غلام ہیں قربان، پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز. یہ اللہ کے محبوب کا کرم ہے ہم، تو ہمیں تو اب شرم آنی چاہیے، ہمیں اب شرم آنی چاہیے، ہمیں حیا آنی چاہیے. اللہ مجھے شرم حیا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے صدقے میں مجھ پر کرم فرمائے. گناہ کتنے گی اور کیسے گی ہے، پر رحمت عالم شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے. شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے. طویل کلام ہے اور حضور مفتی اعظم اللہ ان پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا خوب نزول فرمائے. ہم جیسے نعت خوانوں کی رعایت کرتے ہوئے، کیا بات ہے، انہوں نے اتنا طویل لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ قوافی اور مضامین اچھے اچھے ابھی باقی. لکھ سکتا ہوں اور بھی، مضمون بھی بہت ہیں اور ایک بار کافی بھی بہت ہے. قوافی اور مضامین اچھے اچھے ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا مار ہو جائے. مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا مار ہو جائے. اللہ ان کو جزا عطا فرمائے. مگر بس بھی